مبارکہ۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ والذی جاء بالصدق، اس سے مراد کہ سچ لے کر آنے والی جو ذات ہے وہ کوئی اور نہیں، بلکہ سچ لے کر آنے والی جو ذات ہے وہ میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آگے فرمایا وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، فرمایا تصدیق کرنے والی ذات سے مراد وصدق بہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب دنیا جٹلا رہی تھی، دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کے متعلق طرح طرح کی انگلیاں اٹھا رہی تھی، تو اللہ پاک کے پیارے محبوب کے لیے گواہی جس شخصیت نے دی وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، تو اللہ پاک نے آسمانوں پہ بھی آپ کا نام صدیق لکھ دیا۔ اسی طریقے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث نمبر 286 ہے، کتاب کا نام الوفا، صفحہ نمبر 286 کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی دوست ہوتا تھا، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ باری تعالیٰ میرا ساتھی اس دنیا میں تو بنانا چاہتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بنا دے، اور فرمایا اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصطفیٰ کا دنیا میں بھی ساتھی بنا دیا اور آخرت میں بھی ساتھی بنا دیا۔ نہ صرف دنیا و آخرت میں، آج مدینہ شریف بھی جائیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر مبارک کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی قبر بھی بنوا دی اور فیصلہ یہ سنا دیا کہ جو میرا ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی میرے ساتھ رہے گا، قبر میں بھی میرے ساتھ رہے گا، اور حشر والے دن، قیامت والے دن، اس دن بھی وہ محمد مصطفیٰ کا ساتھی ہوگا۔ اسی طریقے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے راوی ہیں، احادیث آپ سے روایت ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا ہوا تھا، صحابہ کرام ارد گرد جمع تھے، تو اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ آج میں آپ کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایک وقت تھا کہ جب میں چھوٹا تھا 5-7 سال کا، تو ایک دن ایسا ماجرا ہوا کہ میرے والد جو تھے وہ مجھے ابو قحافہ جن کا نام روایتوں میں آتا ہے اپنے ساتھ بت خانے میں لے گئے۔ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو مجھے بت کے سامنے لے جا کے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، ان کو اپنی پریشانی سناتے ہیں، یہ ان کا حل کرتے ہیں۔ آپ کے والد یہ الفاظ کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس بت کو اپنی جانب مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ اے بت، اگر تو واقعی خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہنا۔ آپ نے یہ الفاظ کہے، اب جو تھا ہی بت، اس نے کیا بولنا، وہ تو خود دوسروں کا محتاج ہے، اسے تو خود مٹی سے بنایا گیا ہے، اگر کوئی اسے نہ بنائے تو وہ بت خود بھی نہ بنے۔ فرمایا میں بھوکا ہوں، کھانا کھلاؤ، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ۔ جب نہیں بولا تو آپ نے فرمایا اگر تو سچا خدا ہے تو پھر اپنے آپ کو مجھ سے اٹھا لے۔ آپ نے نیچے سے ایک پتھر اٹھایا، اینٹ اٹھائی، روڑا کہہ لے پنجابی میں، وہ اٹھا کے اس بت کے اوپر دے مارا، جس سے بت وہ نیچے گر جاتا ہے اور منہ کے بل گرتا ہے۔ جب والد محترم
نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ کیا ہے تو آپ غصے میں آئے اور ایک تھپڑ مارا سیدنا ابو بکر صدیق کے اکبر کے چہرے مبارک پر اور بازو سے پکڑا، گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور جا کے سارے کا سارا جو ماجرا تھا، واقعہ تھا، وہ آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام ام الخیر آتا ہے روایتوں میں، ان کو سنایا تو آپ نے کہا اے ابو بکر الصدیق کے والد محترم، اس بچے کو چھوڑ دیں، اس وجہ سے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب کی طرف سے آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی بندی، یہ جو تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے آسمانوں پہ اس کا نام الصدیق لکھ دیا ہے، اور جو آخری نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام پیدا ہوں گے، ہم نے دنیا میں ان کو ان کا ساتھی بنا دیا ہے اور ان کے وصال کے بعد ان کو ان کا جانشین مقرر فرما دیا ہے۔ فرمایا اس لیے اس بیٹے کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں یہ بات سنائی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی تشریف فرمائیں۔ جب ابو بکر نے یہ کہا نا کہ میری والدہ کو یہ اس وقت جب میں چھوٹا تھا یہ الفاظ غیب سے سنے، تو ساتھ ہی جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر تشریف لے آتے ہیں اور فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بالکل ابو بکر صدیق ٹھیک کہتے ہیں، اللہ پاک نے آسمانوں پہ ان کا نام الصدیق لکھ دیا ہے اور یہ آپ کے ساتھی ہوں گے دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، اور یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کا جانشین بھی ابو بکر کو مقرر فرما دیا ہے۔ تو قربان جائیں، یہ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مطہرہ ہے۔